بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد مادر الجود والکرم وآل الکرام اجمعین۔ عالم اسلام کی تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی اور ساتویں اور آٹھویں صدی اسلام کے غلبے کی بھی تھی اور اولیاء کرام کی روحانی برکتوں کی بھی تھی۔ آپ دیکھیے انہی ایام میں داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور غوث الاعظم، اس کے بعد جناب خواجہ اعظم، یہ سب انہی صدیوں میں پیدا ہوئے۔ ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان، گاف کو عربی زبان میں بدل دیتے ہیں جیم سے، تو ہم اس کو جیلان کہتے ہیں۔ اس قصبے میں ایک نوجوان جو اپنی تمام تر خوبیوں کے ساتھ عبادت الہی مصروف تھا اور دنیا سے بے خبر، ذکر الہی ان کا معمول تھا۔ ایک روز وہ ایک دریا کنارے ذکر الہی مصروف تھے، شدت سے بھوک کا احساس ہوا، ایسا لگتا ہے کئی روز انہوں نے کھانا نہیں کھایا تھا۔ جب بھوک غالب آئی تو انہوں نے سوچا کہ کوئی چیز کھانے کے لیے میسر آنی چاہیے، تو دیکھا کہ دریا کی موجوں کے ساتھ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا ہے۔ بہت مشہور واقعہ ہے، بہت سے لوگوں نے سنا ہوگا۔ خیال ہے کہ قدرت کی طرف سے انتظام ہوا ہے، آپ نے وہ سیب لے کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد احساس ہوا کہ یہ سیب کسی کی ملکیت رہا ہوگا۔ جب بھوک میں کمی ہو گئی تو ضمیر بیدار ہو گیا اور دل نے سوال کیا کہ یہ سیب میں نے کھا لیا ہے، میں نے اس کے مالک سے پوچھا نہیں، اجازت نہیں لی، کہیں میں نے غلطی تو نہیں کی ہے؟ پھر ضمیر کی بیداری اور ملامت کی بنیاد پر وہ دریا کنارے پر چلنے لگے۔ جدھر سے وہ آیا تھا اس طرف وہ چلنے لگے تاکہ ہم جان سکیں کہ یہ سیب کہاں سے آیا ہے۔ کچھ دور چلنے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ ایک باغ ہے سیبوں کا، اور سیب کے درختوں کی شاخیں دریا میں جھکی ہوئی ہیں۔ انہیں یقین ہو گیا کہ یہ سیب اسی باغ کا ہے۔ باغ میں داخل ہوئے، وہاں کسی کام کرنے والے سے پوچھا جو باغ میں پانی دے رہا تھا کہ ان کے مالک کون ہیں؟ تو کہا کہ میں انہیں بلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک سما تھا، سما کہتے ہیں ایک ایسا مکان یا کوٹری جہاں عبادت کی جا سکے، وہ باغ کے اندر تھا۔ وہاں وہ گئے، اس کے ساتھ جو خادم تھا اس نے ان کو آواز دی، وہ نکلے تو عالم یہ تھا کہ جیسے آفتاب جلوگر ہو گیا ہو، انتہائی نورانی شکل، انتہائی مقدس صورت، اور عالم یہ ہے کہ بوڑھے تھے مگر ایک پیری میں ہے مانندے سحر رنگ شباب۔ دیکھنے والا یقینی طور پہ بے پناہ متاثر ہوتا اس کی شخصیت سے۔ پوچھا صاحب زادے کیسے آئے ہیں آپ؟ یہ بھی معلوم نہیں تھے، ایسا نہیں تھے، بہت عظیم ذات تھی، خاندان رسالت کے ایک فرد تھی یہ۔ حسن و جمال تو اس خاندان کا تو امتیاز ہے آج تک۔ تو انہوں نے کہا کہ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں
کہ ایک سیب بہتا ہوا جا رہا تھا، میں نے اسے کھا لیا ہے آپ سے پوچھے بغیر۔ میری بھوک نے مجھے یہ محسوس کرایا کہ یہ رزق میرے ہی لیے رزق کے طور پہ بہ رہا تھا، لیکن پھر میرا ضمیر جو ہے مجھے ملامت کر رہا ہے۔ براہ کرم اگر میں توانا نہ ہوتا، صحت مند نہ ہوتا، مزدوری نہ کر سکتا تو میں آپ سے کہتا مجھے معاف کر دیجیے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ سے معافی طلب کرنا میرے لیے کوئی جائز عمل نہیں ہوگا۔ مجھ سے کچھ کام لیجیے تاکہ اس سیب کا بدلہ ہو سکے، ورنہ میں قیامت میں اللہ کے مواخذے سے ڈر رہا ہوں، خوف زدہ ہوں۔ ظاہر ہے ایک نوجوان کا صرف ایک سیب کی بنیاد پہ اتنا لمبا سفر کر کے آنا اور یہ درخواست کرنا کہ مجھ سے کام لیجیے تاکہ وہ سیب اس کی اجرت بن جائے اور آپ مجھے معاف کر سکیں اور میں قیامت کے مواخذے سے بچ سکوں۔ نگاہ نے پہچان لیا کہ کوئی بہت عظیم انسان ہے۔ فرمایا ہاں میں تمہیں معاف کر سکتا ہوں، مگر تمہیں 1 مہینے تک، بعضوں نے 1 سال بھی لکھا ہے، 1 مہینے تک میرے باغ میں پانی دینا پڑے گا۔ 2 شرطیں ہیں میری۔ پہلی شرط یہ ہے کہ 1 مہینے تک میرے باغ میں پانی دو، اور دوسری شرط اس وقت بتاؤں گا کہ پانی دے چکا ہے۔ اب ایک عام انسان کے لیے سوچنا بہت مشکل تھا کہ ایک سیب کے لیے 1 مہینے تک بڑی لمبی مزدوری ہے ان کے باغ میں پانی دوں میں، لیکن نہیں، احساس بڑی قیمتی شے ہے۔ احساس جرم، جو جرم نہیں تھا جیسا کہ ہونا چاہیے، نے انہیں خوشی سے قبول کرنے کی ہمت دی، اور ان کا مجھے قبول ہے۔ میں 1 مہینے تک اس باغ کو سیراب کروں گا، پانی دوں گا۔ پورے 1 مہینے تک انہوں نے خدمت کی۔ جب 1 مہینے پورے ہو گئے تو پھر اس سمے میں دستخط دیے۔ سمے کہتے ہیں اس خانقاہ کو، جو بھی جیسی بھی رہی ہوں، اور کہا کہ میں نے پورا کر دیا، اب دوسری شرط بتائیے۔ کہا دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جو اپاہج ہے، اندھی ہے اور بہری ہے، گونگی بھی ہے، اس سے تمہیں شادی کرنی ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ آپ مجھے جانتے نہیں، میرا خاندان کیا ہے، میرا نسب کیا ہے، میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، میرا شرعی نسب کیا ہے، آپ اتنی بڑی آفر کر رہے ہیں۔ اور وہ بھی کہا کہ اس کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں کہ تمہیں بخشا جا سکے، تمہارے جرم کو معاف کیا جا سکے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ پہلی شرط انہیں پوری کر لی، یہ بھی پوری کرنی ہوگی۔ وہ تیار ہو گئے اور اس کے بعد بہت جلدی میں باغ کے مالک نے انتظام کیا اور شادی کر دی۔ جب حجلے عروسی میں تشریف لے گئے تو وہاں ایک چاند جلوگر تھا، حسن و جمال کا پیکر، شاداب آنکھیں، انتہائی نورانی چہرہ۔ گھبرا کے باہر آ گئے اور دوڑے ہوئے اپنے سسر کے پاس گئے، کہا کہ حضور غلطی ہو گئی، شاید لوگوں سے خطا ہو گئی ہے، وہاں تو وہ خاتون نہیں جن کی تعریف آپ نے کی تھی۔ سسر مسکرا کے انہوں نے کہا نہیں، وہی تمہاری بیوی ہے۔ وہ اپاہج اس لیے ہے کہ آج تک کسی گناہ کی طرف قدم نہیں اٹھایا انہوں نے، گونگی اس لیے کہ آج تک کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے، بہر اس لیے کہ آج تک کوئی گناہ کی بات نہیں سنی، اندھی اس لیے کہ کوئی ناجائز کام نہیں دیکھا انہوں نے۔ وہ تمام برائیوں کے لیے اپاہج، گونگی اور بہری اور اندھی ہیں، بقیہ تمام انسانی خوبیاں ہیں، تم واپس جاؤ۔ جو بزرگ تھے ان کا نام عبداللہ سمعی تھا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ، اور جو صاحبزادے گئے تھے ان کا نام جو ہے موسیٰ جنگی دوست تھا۔
اور جن سے شادی ہوئی تھی ان کا نام جناب فاطمہ تھا۔ عبداللہ سمئی کے بیٹی ہیں جناب فاطمہ اور داماد ہیں موسیٰ جنگی دوست، ان کے بیٹے حضور غوث العظم۔ اب میں بتاؤں کیوں انہوں نے روکا تھا 1 مہینے کے لیے۔ اقبال کا ایک شعر ہے، اگر کوئی شعیب آئے میسر، شبانی سے کلیمی 2 قدم ہے۔ جناب شعیب نے جناب موسیٰ کو کیوں روک لیا تھا، اور وہ بھی 1 مہینے کے لیے؟ 12 سال تک خدمت لی ان سے، اس لیے کہ وہ دیکھ رہے تھے انہیں نبی ہونا ہے اور ان کی تربیت ہم کریں گے۔ انہوں نے اس نوجوان کو صرف ایک سیب کی بنیاد پر اس کے احساس سے لطیف کو محسوس کیا اور یہ سمجھ لیا تھا کہ یہ مستقبل میں بہت بڑے ہونے والے ہیں۔ ان کی آغوش میں جو پرمان چڑھے گا وہ کائنات میں انتہائی عظیم تر ہوگا۔ اس لیے انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی ان سے کی۔ بس آج اتنا ہی۔